أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. ما شاء اللہ، اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم عبد الحمید بھائی. جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا. دستگیری میری تنہائی کی، دستگیری میری تنہائی کی، تو نے ہی تو کی، میں
میں تو مر ہی جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر ہی جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، ارے میں تو کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں، جہاں بر میں ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں، جہاں بر میں ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ پورے قد پہ جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو آقا یہ ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے ہی نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے ہی نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے، راستہ دیکھتی ہے، مسجد اقصیٰ تیرا راستہ دیکھتی ہے، مسجد اقصیٰ تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ شاہوں سے یہ شہدا
تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا صلاۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ وعلیک وصحابک یا حبیب اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ 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 تو پاک، تیرا قرآن پاک، تیرا کعبہ پاک، تیرے رسول پاک، تیرے ولی پاک، یا اللہ تو ہمیں بھی پاکوں کی نسبت عطا فرما۔ یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر، تو نے ہمیں ذکر کی محفل عطا، صحبت عطا کی، ذکر عطا کیا، قرآن سننا سنانا عطا کیا، درود پڑھنا اور سننا عطا کیا، نعتیں عطا کی۔ یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج کی اس محفل میں کچھ لوگ پہلی مرتبہ آئے، کچھ اس راستے سے مانوس ہیں اور کچھ مدت سے ذکر اور مراقبے کی منازل طے کر رہے ہیں، مگر آج ہر شخص وہیں سے آغاز کرے گا جہاں اس وقت اس کا دل موجود ہے۔ اپنے اوپر کسی کیفیت کا دباؤ نہ ڈالیں، کچھ دیکھنا لازم نہیں، کسی آواز کو سننا لازم نہیں، بس اس لمحے میں حاضر ہونا ہے، اپنے جسم کے ساتھ، اپنی سانس کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اور اس نیت کے ساتھ کہ آج میں اپنے بکھرے ہوئے وجود کو اللہ کی طرف جانے والی ایک پاک نسبت پر جمع کروں گا۔ اب آنکھیں آہستہ سے بند کریں یا نگاہیں نیچی کر لیں، کندھوں کو نرم چھوڑ دیں، ہاتھوں کو آرام سے رکھ دیں، ایک نرم سانس اندر لیں اور آہستہ آہستہ چھوڑ دیں۔
پھر ایک اور سانس، اور محسوس کریں کہ آپ کے اندر کا شور آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ مراقبے میں سب سے پہلے دل کو کسی ایک پاک خیال کا ہم سفر بنانا ہوتا ہے، کیونکہ کئی راستوں پہ ایک ساتھ چلنے والا انسان کسی ایک منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ آج اپنے مرشد، شیخ، استاد یا اس نیک رہنما کو یاد کرے جس کی بات نے کبھی آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ نئے لوگ کسی ظاہری صورت کو بنانے کی کوشش نہ کریں، صرف ان کی کوئی اچھی نصیحت یاد کر لیں۔ جو لوگ پہلے سے کر رہے ہیں ان کی صحبت میں محسوس ہونے والے ادب اور سکون کو یاد کریں، اور جو لوگ بہت دیر سے کر رہے ہیں، بہت پرانے ہیں، ان کی ذات سے زیادہ اس امانت کو یاد کریں جو انہوں نے آپ کے دل میں رکھی تھی۔ ذکر کی امانت، درود کی امانت، حسن اخلاق کی امانت، نفس کی اصلاح کی امانت، اور اللہ کی طرف واپس آنے کی امانت۔ اب صرف ایک جملہ منتخب کریں، مثلا اللہ کو یاد رکھو، یا کسی کا دل مت توڑو، درود شریف سے جڑے رہو، یا وہی جملہ جو آپ کے استاد نے آپ کے دل کے لیے کہا تھا، اسے ایک مرتبہ دل میں دہرائیں۔ اب اپنے دل میں ایک پرسکون محفل کا تصور کریں۔ آپ ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں شور نہیں، بحث نہیں، دنیا کا بوجھ نہیں، صرف ادب ہے، خاموشی ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی صحبت ہے۔ اب اپنے مرشد یا استاد کو صرف ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش نہ کریں، ان کی تعلیم دیکھیں، ان کی نصیحت کو سنیں، ان کی خیر خواہی کو محسوس کریں۔
تصور کریں کہ ان کی وہ ایک بات آپ کے سامنے چراغ کی طرح روشن ہے. پہلے وہ بات آپ کے کانوں تک پہنچی تھی، پھر وہ آپ کے ذہن میں ٹھہری. اب اسے دل میں اترنے دیں. دوبارہ وہی جملہ دل میں کہیں، مگر اس مرتبہ لفظ کے طور پہ نہیں، ایک کیفیت کے طور پہ. مثلا اگر جملہ ہے اللہ کو یاد رکھو، تو دل میں محسوس کرے کہ آپ کی توجہ واقعی اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے. اگر جملہ ہے کسی کا دل مت توڑو، تو کسی ایسے شخص کو یاد کرو جس کے ساتھ آپ اپنے رویے کو بہتر بنا سکتے ہیں. اگر جملہ ہے درود شریف سے جڑے رہو، تو دل میں نہایت ادب سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جو لوگ آج پہلی مرتبہ مراقبہ کر رہے ہیں، آپ کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ آپ نے چند لمحے دنیا سے توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف بلانے والی نصیحت کو یاد کیا. یہی آج کی کامیابی ہے. اور جو لوگ اس رستے میں درمیانے درجے پہ ہیں، وہ دل میں کہیں میں اس نسبت کو صرف یاد نہیں رکھوں گا، میں اسے اپنے اخلاق، اپنی زبان اور اپنے معاملات میں ظاہر کروں گا. اور جو لوگ مدت سے اس سفر میں ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہر ظاہری تصور کو پیچھے چھوڑ دیں. صورت سے معنی کی طرف آئیں، معنی سے تعلیم کی طرف، تعلیم سے عمل کی طرف، عمل سے اخلاص کی طرف، اور اخلاق سے اللہ کی طرف. کیونکہ تصور مشرق کی پختگی یہ نہیں کہ انسان صرف ایک صورت میں رک جائے، اس کی پختگی یہ ہے کہ استاد کی دی ہوئی نیکی انسان کے اندر زندہ ہو جائے.
تنہائی میں بھی وہی بن جائے جو صحبت میں بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اپنے استاد کی نصیحت کو دل میں محفوظ رکھیں اور آہستہ آہستہ اپنی توجہ سانس کی طرف لے جائیں۔ سانس اندر آ رہی ہے، دل میں کہیں اللہ۔ سانس باہر جا رہی ہے، دل میں کہیں او۔ اللہ او۔ اللہ او۔ پھر سانس اندر، اللہ۔ سانس باہر، او۔ اللہ۔ اب وہ محفل ہلکی ہو رہی ہے، وہ جگہ پیچھے جا رہی ہے، تصور بھی نرم ہوتا جا رہا ہے، مگر نصیحت باقی ہے، نسبت باقی ہے، اور اس نسبت سے پیدا ہونے والی اللہ کی طلب باقی ہے۔ اب اپنی دھڑکن کو محسوس کریں۔ ضروری نہیں دھڑکن میں کوئی لفظ سنائی دے، صرف دل کی سمت کو درست کریں۔ دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، سانس اللہ کی عطا ہے، اور زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اب چند لمحے خاموشی سے صرف اللہ کے نام کے ساتھ بیٹھے، اللہ، اللہ، اللہ۔ اب اپنے دل سے ایک آخری سوال کریں، اس مراقبے کے بعد میری زندگی میں کون سی ایک چھوٹی تبدیلی آئے گی؟ کیا میں کسی کو معاف کر سکتا ہوں؟ کیا کسی سے معافی مانگ سکتا ہوں؟ کیا نماز کی پابندی بہتر کر سکتا ہوں؟ کیا روزانہ کچھ درود شریف پڑھ سکتا ہوں؟ کیا غصے کے وقت خاموش رہ سکتا ہوں؟ کیا اپنی زبان سے کسی کو سکون دے سکتا ہوں؟ صرف ایک نیت منتخب کریں اور دل میں کہیں یا اللہ، مجھے صرف خوبصورت کیفیت نہیں چاہیے، مجھے خوبصورت کردار عطا فرما۔ مجھے صرف تصور نہیں چاہیے، مجھے عمل عطا فرما۔ مجھے صرف نسبت کا دعویٰ نہیں چاہیے، مجھے نسبت کی سچی علامت عطا فرما۔ عاجزی، محبت، ادب، خدمت،
ذکر۔ اب اپنے ہاتھوں کو ہلکا سا حرکت دیں، اپنی سانس کو واضح محسوس کریں اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھول لیں، مگر یہ بات دل میں رکھیں، مرشد کی سچی نسبت وہ ہے جو بندے کو مرشد میں روکنے کی بجائے اللہ کی طرف چلنا سکھا دے۔ یا اللہ، ہمیں نیک لوگوں کی سچی صحبت، پاک نسبت اور خیر خواہ رہنمائی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے اساتذہ اور مرشدین کی وہ تعلیمات جو قرآن و سنت، محبت، ادب اور اصلاح کی طرف بلاتی ہیں، انہیں ہمارے دلوں اور کردار میں زندہ فرما۔ یا اللہ، ہمیں ظاہری تصور سے باطن کی اصلاح تک، نصیحت سے عمل تک، عمل سے اخلاص تک اور اخلاص سے اپنی رضا تک پہنچا دے۔ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہماری زبانوں کو درود و سلام سے مطور فرما، ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، ادب اور اتباع عطا فرما، ہماری ہر سانس کو ذکر، ہر نسبت کو ہدایت، ہر صحبت کو اصلاح اور ہر عمل کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔